اس ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کوئی ڈرافٹڈ کانسٹیٹیوشن نہیں. ہمیں زیادہ تر کو نہیں پتہ کہ وٹ کانسٹیٹیوشن ٹیلز. آئین جو ہوتا ہے یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جی. بٹوین دی سٹیزن اینڈ دی اسٹیٹ. فرینچ ریولوشن آن ورڈز جو ہے بہت سارے جو فلاسفرز آئے انہوں نے اس کے اوپر کام کیا. ان کے اوپر ان کے باقاعدہ سے ایکٹس آف پارلیمنٹس ہیں اور انہوں نے ان کے کانسٹیٹیوشن کی اپنی کمیٹی بھی ہے. ان ریٹن کانسٹیٹیوشن کی تو ماڈرن جو ہمارا سسٹم ہے اس میں ایک ہی ایگزامپل ہے جو یو کے کی ہے. یو کے کی. ہاں. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آزاد ڈیجیٹل. میں سلمان دورانی ہوں. آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو بتائیں گے، انفارم کریں گے یہ آئین کیا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، فنکشن کیسے کرتا ہے. کچھ انفارمل ہوگا، انفارمیشن بیسڈ، بٹ بہت سے انٹرسٹنگ کویشچنس جو میرے مائنڈ میں ہیں، جو آپ کے مائنڈ میں ہیں، آپ ان کے جواب ہو سکتا ہے آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو وہ مل جائیں. میرے پوڈ کاسٹ میں آج جو اسٹوڈیو میں نے جن کو انوائٹ کیا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اور پارلیمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں. دلاور حسین صاحب. دلاور صاحب، ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ. شروع کرتے ہیں. میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، ہم نے اپنی تعلیمی اداروں میں بھی یہ سنا کہ ایک ملک ایسا ہے. ہم نے ویسے تو بڑی بات کرنی ہے کانسٹیٹیوشن اور پارلیمنٹ پہ، لیکن کچھ انٹرسٹنگ سوال جو اپنے ذہن میں ہیں وہ بھی ظاہر ہے اس کو بھی کلیئر ہونا چاہیے. برطانیہ، برٹن، اس ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کوئی ڈرافٹڈ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. ہمارے ہاں تو آئین کی اتنی بڑی کتاب ہے اور اتنی اوکھی کتاب ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی. ہمیں زیادہ تر کو نہیں پتہ کہ وٹ کانسٹیٹیوشن ٹیلز، رائٹ. تو برطانیہ آئین کے ڈرافٹ کے بغیر کیسے چل رہا ہے؟ دیکھیں، جو آئین ہے، آپ نے خود کہا کہ آئین جو ہے کیا، پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے. آئین جو ہوتا ہے یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے بٹوین دی سٹیزن اینڈ دی اسٹیٹ. اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ شہری ہیں کسی ملک کے تو آپ کے رائٹس بھی ہیں اور آپ کی رسپانسبلٹیز بھی ہیں. اسی طرح سے جو اسٹیٹ ہے اس کا رائٹ کیا ہے کہ ٹیکس لے، اور اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ اپنے شہریوں کو دے. یہ ہو گیا آئین. اب اگر ہم بات کریں کہ یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس کی تاریخ کے اوپر، تو یہ پھر اگر یورپ میں ہم اس کو دیکھیں، ظاہر ہے یہ یورپین کنسیپٹ ہے سوشل کانٹریکٹ والا. تو اس میں فرینچ ریولوشن آن ورڈز جو ہے بہت سارے جو فلاسفرز آئے انہوں نے اس کے اوپر کام کیا. تو جو برطانیہ ہے اس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو برطانیہ جو ہے وہاں کا جو پارلیمنٹ ہے اس کو مدر آف آل پارلیمنٹس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے جو اسٹیچوز ہیں اور ان کے جو کنونشنز ہیں ان کی بیسس کے اوپر ان کا ملک چلتا ہے. وہاں پہ آئین جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. اگر ہم آئین کو ایکسپلین کریں یا اس کو کیٹیگرائز کریں تو 2-3 چیزوں کے اوپر ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. مثلا ایک ہوتا ہے ریٹن ورسز ان ریٹن کانسٹیٹیوشن. اس کی ایگزامپل ان ریٹن کی یہ ہے کہ برطانیہ ہے. ریٹن کی جو ہے وہ کون سی ہے، آپ کا یو ایس ہے جو ماڈرن کانسٹیٹیوشن ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں پارلیمانی، اور اس کے بعد جو ہے پریزیڈینشل سسٹم جو ہے. پارلیمانی میں اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے وہ برطانیہ ہے، پریزیڈینشل جو ہے وہ یو ایس کا ہے. اور پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کیا ہے، ایک ریٹن اور پارلیمنٹری سسٹم ہے، کیونکہ ہم ایک پوسٹ کلونیل اسٹیٹ ہیں. پوسٹ کلونیل اسٹیٹ مینز یہ ہے کہ جو برطانیہ ہے وہ یہاں پہ رول کرتا رہا انڈیا میں. تو جب ہم نے 1947 میں انڈیپینڈنس ملی یا پارٹیشن انڈیا کی ہوئی، تو وہاں پہ ہم نے انہیرٹ کیا اسی سسٹم کو. تو ہمارا جو موجودہ نظام ہے یا کانسٹیٹیوشن دلاور کیسے چلتا ہے ایک ملک اس ڈرافٹ کے بغیر کیسے چل رہا ہے برطانیہ؟ نہیں، دیکھیں کیسے چلتا ہے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی لاز نہیں ہے. وہاں پہ کوئی، میں نے آپ کو پہلے بتایا، اسٹیچوز ہیں، وہاں پہ کنونشنز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ان کی ٹریڈیشنز ہیں. وہاں پہ چل رہا ہے معاملہ کہ یہ آپ کی جی مطلب دیکھیں جو ان کے آلریڈی لاز ہیں. مثلا ایسا نہیں ہے کہ کوئی لا نہیں ہے. اب اس میں ایکٹس آف پارلیمنٹس جو ہیں، مثلا اگر کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، پھر آپ کی دوسرا ہیلتھ ہے، جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اوپر ان کے باقاعدہ سے ایکٹس آف پارلیمنٹس ہیں. اور انہوں نے ان کے کانسٹیٹیوشن کی اپنی ایک کمیٹی بھی ہے. اس طرح سے نہیں ہے تو وہ کیا کرتے رہتے ہیں، ان کو ریوائز بھی کرتے رہتے ہیں اور ان میں امینڈمنٹس بھی کرتے رہتے ہیں، اور وہ تھرو جو ایکٹس آف پارلیمنٹ ہے وہ پھر ملک چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ بالکل ایک ڈاکومنٹڈ، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ریٹن فارم میں ڈاکومنٹڈ آپ کو ایک بک نہیں ملے گی کانسٹیٹیوشن کی. ادروائز اس کے جو لاز ہیں وہ چل رہے ہیں. اچھا، اس طرح سے اس کے اندر ڈیفائن ہے کہ جی فلاں جو ادارہ ہے اس کا یہ کام ہے، فلاں ادارے کا یہ کام ہے، اس کی جو یہ ریٹن ہے. بالکل. اچھا، اس کے علاوہ کوئی ملک ہے جس کا یہی مثال ہو، کانسٹیٹیوشن نہیں لکھا ہوا جس کا بیسک انریٹن کانسٹیٹیوشن کی؟ تو ماڈرن جو ہمارا سسٹم ہے اس میں ایک ہی ایگزامپل ہے جو یو کے کی ہے. یو کے کی. ہاں، ادروائز یو ایس اور جتنے بھی ملک ہیں یا ایک پاکستان. بڑا بیسک سوال ہمارے ذہنوں میں گھوم رہا ہوتا ہے، ایک مفروضہ کہہ لیں یا بیانیہ کہہ لیں، پاکستان کے سسٹم کو لے کے کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو آئین ہے وہ معطل ہے.
تو یہ اسٹیٹس کیا ہے آئین کا؟ معطل ہے یا کس طرح سے، مطلب یہ بیانیہ ہے یا فیکٹ ہے؟ فیکٹ کیا ہے اس میں؟ نہیں دیکھیں، معطل یا ایبروگیشن کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آئین بالکل ہے نہیں. اس کو جیسے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو معطل ہے وہ بالکل ٹوٹلی اس کو کہتے ہیں کہ یہ ختم ہے، ابھی نہ پارلیمنٹ ہے، نہ اسمبلی ہے، نہ آئین ہے، یہ ہے ہی نہیں. وہ بھی ہمارا پارلیمان جو ہے وہ موجود ہے، کانسٹیٹیوشن جو وہ ہے. ہاں اس پہ آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کا ایک ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن امپیریٹیو، مطلب جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کی ایسنس کیا ہے، وہ کیا ہے کہ پیپل سینٹرک آپ کی اپروچ ہو، عوام جو ہے کیا ان کو مطلب ان کی جو پرفارمنس ہے وہ اس پہ بات ہو سکتی اس ہے، پہ ہو سکتی ہے کہ وہ نہیں. ادروائز پارلیمان بھی ہے آپ کا، جو ہے کانسٹیٹیوشن بھی چل رہا ہے. ہاں اس کے اوپر آگے جا کے ہم بات کر سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو چیلنجز کیا ہیں، مطلب اس کی پریکٹس کیا ہاں ہے. بالکل، یہ ضرور اور ہے. پھر جو ہے دوسرا پارلیمان جو ہمارا ہے کیا وہ اس طرح سے پرفارمنس دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے، اس کو چیلنجز کیا ہیں وہ الگ ہے، لیکن پارلیمان تو موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. الیکشنز کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. اس پہ آتے ہیں، تھوڑا سا چیزیں کلیئر کر لیں کیونکہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں بھی چیزیں جاننا بہت ضروری ہیں. پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے روح سے سپریم کون سا ادارہ ہے؟ سپریم کورٹ ہے یا پارلیمنٹ ہے؟ نہیں دیکھیں، آئین پاکستان جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، وہاں پہ سب سے جو سپریم ادارہ ہے اس ملک کا وہ پارلیمان ہے. وہی ڈیسائیڈ کرے گا. وہ دو تین چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1 پالیسی میکنگ ہے نا، اس ملک کی جو پالیسی ہے وہ کون بنائے گا؟ پارلیمان بنائے گا. وہ آرٹیکل 70 جو ہے وہ کہتا ہے کہ جتنی بھی ملک کی لیجسلیشن ہوگی وہ کون کرے گا؟ پارلیمان. ٹھیک ہے. اچھا، پھر دوسری چیز ہوتی ہے بجٹ. ہاں، جو ایلوکیشن ہوتی ہے ڈیفینس کی ہے، ایجوکیشن کی ہے، ہیلتھ کی، وہ کون کرتا ہے؟ پاس کرتا ہے وہ بھی پارلیمان کرتا ہے. وہ آپ کا آرٹیکل 73 کہتا ہے. تو پالیسی میکنگ میں سب سے سپریم ادارہ جو ہے وہ کون ہے؟ پارلیمان ہے. نمبر 1. نمبر 2 عوام کی جو ریپرزنٹیشن ہے، جو آواز اٹھانی ہے، وہ کون اٹھاتے ہیں؟ عوامی نمائندے اٹھاتے ہیں. تو وہ بھی کون اٹھائے گا؟ پارلیمان کے اندر. تو اس طرح سے بھی تیسرا اور سب سے اہم جو کام ہے وہ ہے اوور سائٹ آف دی ایگزیکٹو، جس کو کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی، کہ جو آپ کی ایگزیکٹو برانچ ہے جس کو آپ کہتے ہیں یہ پرائم منسٹر ہے، اس کی کیبنٹ، اس کو اکاؤنٹیبلٹی کون کرتا ہے؟ اس کی وہ بھی پارلیمان کرتا ہے. تو ان تینوں لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ جو پارلیمان ہے وہ سپریم جو ہے ادارہ ہے اس ملک کا. اسی نے سب ڈیسائیڈ کرنا ہے. اسی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ ایک اور کنسیپچولی یہ ہے کانفلکٹ آ گیا تھا کہ یہ پچھلے دور میں، بلکہ عدلیہ اور پارلیمنٹ پہ تو بھی بات کرنی ہے. شروع اس سے کرتے ہیں کہ آئین کی تشریح جو ہے وہ بھی ظاہر ہے پارلیمان نے کرنی ہے یا عدلیہ نے کرنی ہے، کیونکہ جو تشریح کے معاملے پہ ایک بہت بڑا کنفلکٹ آیا تھا یہ پچھلے دور میں بھی، اس دور میں بھی. آپ کو یاد ہوگا 62 63 اس کی تشریح ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر اس کا حق کس کو ہے؟ دیکھیں اگین جو ہے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ کرنا، میں ابھی تھوڑی ایکسپلین کر دوں، ایون نقطہ، فل اسٹاپ، کوما بھی چینج کرنا ہے وہ پارلیمان ہی کرے گا. آرٹیکل 239 اور آرٹیکل 238 جو ہے اس میں واضح ہیں کانسٹیٹیوشن کے کہ یہ پارلیمان کی ثوابدید ہے کہ اس کے اندر وہ امینڈمنٹ کرے. کتنی دفعہ کرے، کب کرے، وہ کر سکتا ہے. اگر کہا جاتا ہے کہ ترمیم کرنے سے، خیر یہ کانسیپٹ بن گیا ہوا ہے، ابھی ایک بیانیے پہ بات ہو رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، 27ویں ہوئی، اب 28ویں بھی ہونے جا رہی ہے. ایک آئیڈیا ہے، ایک بیانیہ ہے کہ اس سے آئین کمزور ہو رہا ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. جو ایک لفظ ہوتا ہے آرگینک کانسٹیٹیوشن، آرگینک کے مراد یہ ہے کہ اب 1973 میں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جب بنا تو اس کے بعد ابھی 40-50 سال سے تو اوپر ہو گئے. کتنے معاملات تھے جو اس وقت ہمیں چیلنجز نہیں تھے گورننس کے، پالیسی میکنگ کے. تو ہم کیا کہیں کہ اس کو وہیں پہ اس کو ہم چینج نہ کریں. تو انڈیا میں بھی ہوتا ہے، اسے ایک ہولی بک بنا کے رکھنا. ہاں 100+ انہوں نے امینڈمنٹس کر لی ہیں. US میں ہوتا ہے، ہر جگہ پہ کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے. ادروائز کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے ترمیم کرنا، یہ تو میرے خیال میں ایک اچھی بات چل رہا ہے. ایک ایون اگر آپ دیکھیں کہ اجتہاد کا ایک کنسیپٹ ہے، یا پھر آپ کہہ لیں کہ ٹائم اینڈ اسپیس کی بات اگر ہم کر لیں نا، تو اگر ہم کنسنسس جو ہے آج سے 50 سال پہلے ہمارے مثال کے طور پہ اگر IT جو ہے 2000 پوسٹ 2000 جو آئی ہے، مطلب موبائل فون، سیل فونز وغیرہ، اس کے ایشوز ہیں، سوشل میڈیا کے، تو یہ تو 1970 اور 75 میں تھے نہیں. تو اگر اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن کرنی ہے، کوئی امینڈمنٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے، کوئی ادارہ بنانا پڑتا ہے، تو ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم نے آئین کو نہیں چڑھنا. تو آئین جو ہے وہ انسانوں نے بنایا ہے، وہ پارلیمان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، جو عوام کے نمائندے ہیں، انہوں نے بنایا ہے، اور اس میں ترمیم کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اگین میں اس کو ریپیٹ کروں گا، لیکن وہ اس کا مقصد کیا ہے، کیا عوام کے لیے وہ ترمیم کی جا رہی ہے،
کیا عوام کو اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس پہ ڈبیٹ آپ کر سکتے ہیں. آئین میں ترمیم کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, اور یہ پارلیمان کا حق ہے کہ وہ اس کو ترمیم کر سکتا ہے کسی وقت بھی. ٹھیک ہے, اس میں مطلب ابھی جو 28ویں ترمیم مروجہ ہو رہی ہے, آپ تھوڑا سا بتائیے گا اب تک آئین میں کتنی ترامیم ہوئی ہیں, اور ان ترامیم سے جو ہے وہ آئین کی صحت کو فائدہ پہنچا ہے؟ اس میں سب سے زیادہ جو ترامیم ہوئی تھی 27ویں یعنی ترمیم سے پہلے وہ پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ ٹائم پیریڈ میں. ٹھیک ہے. ابھی جو ہے نون لیگ جو ہے انہوں نے کیا لے لیا, نمبر زیادہ کر لیا. ابھی مطلب 10 جو ہیں ٹوٹل ترامیم وہ پیپلز پارٹی کے ٹائم پیریڈ میں ہوئی ہیں. 7 ذوالفقار علی بھٹو, ہاں ٹوٹل 7 ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ان کا ٹائم پیریڈ میں ہوئی تھی, اور باقی جو ہیں 3 جو ہیں وہ کس کے ٹائم پیریڈ میں ہوئی تھی, یوسف رضا گیلانی جو جب پرائم منسٹر تھے یہ 2008 سے انور, جس میں یہ 18ویں ترمیم بھی ہے. 18ویں بہت, ہاں وہ ترمیم. پھر اسی طرح سے آپ کے جو پرائم منسٹر نواز شریف ہیں ان کے ٹائم پیریڈ میں آپ کی ترامیم 7 ہوئی. ان کا مطلب 3 ٹائم پیریڈز ہیں نا جی. 93 میں, پھر 97 میں, پھر 2017 والا جو ٹائم پیریڈ ہے 13 والا سوری, تو اس ٹائم پیریڈ میں 7 ان کی. اور پھر اسی طرح سے جو ہے 4 جو ہوئی تھی ٹائم پیریڈ, یہ ان کا جو ہے شاہد خاقان عباسی جو ہیں ان کے ٹائم میں. ٹھیک ہو گیا. کتنے ہو گئے؟ 21 ہو گئی, 10 اور 11 21, اور باقی رہ گئی اب 3. اب یہ 3 جو ہے, ایک ترمیم جو 13ویں یعنی ترمیم بڑی مشہور ہے, جس میں پرویز مشرف جو ہیں انہوں نے اپنے جتنے بھی لاز تھے ان کو ویلیڈیٹ کیا تھا, جو پریزیڈینشیل آرڈرز وغیرہ. یہ شوکت عزیز جو پرائم منسٹر تھے وہ انہوں نے کی. اور 2 ترامیم جو ہیں وہ جنرل ضیاء کے ٹائم پیریڈ میں تھی, جب محمد خان جنیجو جو ہیں وہ پرائم منسٹر دلاور. جی آپ ان کو نکال دیں. یہ جو 21 ترامیم ہے جس میں سے 10 پیپلز پارٹی نے کی اس کانسٹیٹیوشن میں, اور 11 پی ایم ایل این کی, دونوں جمہوری پارٹیاں ہیں, دونوں نے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دیں. ان 21 ترامیم میں سے کسی ایک ترمیم کا تعلق عوام سے تھا؟ میں کہ سمجھتا ہوں کہ جو 18ویں یعنی ترمیم تھی وہ کنسنسس کے ساتھ آئی تھی. وہ عوام کے لیے ان سینس کیسے, مطلب عوام کے لیے تھی. NFC ایوارڈ وغیرہ 2-3 چیزیں اس میں. ایک تو ڈیولوشن آف پاور کی بات ہوئی کہ صوبوں کو جو ہے پروونشل اٹانومی ہوئی, اور اسی طرح سے دوسری آپ نے کہا NFC ایوارڈ, پہلے پاپولیشن کے بیسس تھا, پھر اور بھی کچھ چیزیں میں لیس ڈیولپ ایریاز والا معاملہ شامل کیا گیا. آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ میرا پنجاب سے تعلق ہے. اچھا, پنجاب سے ہی ہے. ٹھیک ہے, پنجاب سے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو کہا گیا کہ جو پہلے ایسی چیزیں تھیں جو پریزیڈنٹ کے پاس پاورز آ گئی تھیں 58(2)(b) کے, وہ تو پہلے شاید ختم ہو گیا, لیکن بہت سارے ایسے جو جنرل مشرف نے پھر ریوائز پھر انہوں نے وہ ودرا کی, اس کو پارلیمنٹری سپریمیسی کی جو بات ہوئی تھی. تو میرے خیال میں یہ سب سے اچھی ترمیم جو ہے وہ 18ویں یعنی ترمیم. چلیں ایک نکل گئی. ایک بات میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, 20 ترامیم رہ گئیں پیچھے. 20 ترامیم رہ گئی. اس میں پھر آپ دیکھ لیں جو 13ویں اور 14ویں یعنی ترمیم ہوئی تھی, 13 امینڈمنٹ جو ہوئی تھی نواز شریف کے ٹائم پیریڈ میں ہوئی تھی. اس میں اگین کنسنسس تھا. اپوزیشن لیڈر جو تھی بینظیر بھٹو تھی. میں آپ کو ہسٹوریکلی اسپیکنگ بتا دوں, بینظیر بھٹو اس وقت 93 میں, ہاں 97 والی جو, اچھا 97 والی, ٹھیک ہے, اس میں بینظیر بھٹو نے اس کے اوپر ٹوٹل کنسنسس تھا, اور انہوں نے ایز اپوزیشن لیڈر جو ہے کوئی اس کے اگینسٹ ووٹ نہیں کیا. کنسنسس کی جو ہم بات کرتے ہیں نا, تو جو مین اسینس ہے نا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی, 2 چیزوں پہ ہمیں بات کرنی چاہیے جو ہم ٹیکنیکلٹیز پہ نہیں جاتے. بالکل ٹھیک. نمبر 1 یہ ہے کہ کیا اس پہ کنسنسس تھا کہ نہیں ہے. آئین کے اندر, آئین جو ہے پیپلز پارٹی کا ذاتی کوئی ڈاکومنٹ تو نہیں ہے, بالکل ٹھیک, نہ نون لیگ کا کوئی ذاتی ڈاکومنٹ ہے, یہ عوام کا ڈاکومنٹ ہے, عوام کے نمائندوں نے بنایا. تو اس میں ایک چیز جو ہونی چاہیے وہ کنسنسس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ پیپل سینٹرک, جو میں بار بار ایک کانسٹیٹیوشنل امپیریٹو بات کر رہا ہوں کہ آئین کے سینس یہ ہے کہ عوام کے لیے گورننس ہو, عوام کے لیے لاز بنے, عوام کی نمائندگی ہو, تو کیا وہ اپروچ ہے. تو ان دونوں بیسس کے اوپر اگر امینڈمنٹ ہو رہی ہے تو میرے خیال میں وہ سب سے اچھی ترمیم آپ سے کہہ سکتے ہیں. جی نہیں آئی 18ویں یعنی ترمیم بالکل تھی. اس کے علاوہ اچھا, اسی طرح سے میں نے آپ کو وہ 13 امینڈمنٹ کی بھی بات کی. باقی جو ہے وہ کچھ اس طرح کی تھی کہ ججز جو ہیں ان کا ایج بڑھا دینا, پھر اسی طرح سے بہت ساری مطلب وہ لاز جو اسلامائز کرنے والے معاملات تھے. تو پھر ایک یہ جو نان مسلم والا معاملہ آیا تھا, سیکنڈ آئینی جو ترمیم آئی تھی. تو یہ وہ اس طرح کی چیزیں. سسٹم ایز این آپشن از اے گڈ آئیڈیا. اور میرا نہیں خیال کہ ابھی موجودہ جو ہمارا سسٹم ہے یا موجودہ جو ہماری کانسٹینٹس ہیں, چاہے اکنامک ہیں, پولیٹیکل, تو ہم نئے ایک تجربے کی طرف جا سکتے ہیں. پارلیمانی نظام بہترین نظام ہے, کنسنسس ڈاکومنٹ تھا 1970, اور یہی چلے گا, اس کو چلنا چاہیے ود کنٹینیویشن اینڈ دا کمپٹیشن. بالکل. تھینک یو ویری مچ دلاور. آج چونکہ بہت ساری باتیں, بہت سارے سوالات رہ گئے ہیں, ہم کسی اور نشست کے لیے رکھ دیتے ہیں اس کو. آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.